رات ہونے والی بارش نے کافی نقصان پہنچایا تھا۔ شدید بارش میں کئی پرندے اپنے گھروں سے محروم ہو گئے اور کئی مر گئے۔ زیادہ تر فصلوں کو نقصان پہنچا تھا، اسی لیے پرندے کے لیے خوراک تلاش کرنا مشکل تھا۔ کالی ماسی نامی چڑیا کے 4 بچے تھے، لیکن شدید بارش میں اس کے 2 بچے مر گئے۔ کالی ماسی کا دل ٹوٹ گیا تھا اور وہ گھر میں اپنے باقی 2 بھوکے بچوں کے لیے کھانے کی تلاش میں تھی۔ وہ بے بسی سے کھانا ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر اڑ رہی تھی جب اس نے ایک چڑیا کے رونے کی آواز سنی۔ ماں، ماں کہاں ہو؟ اس نے کہیں سے ایک چھوٹے پرندے کے رونے کی آواز سنی۔ مجھے لگتا ہے کہ کسی نے اپنے والدین کو کھو دیا ہے، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ کالی ماسی روتے ہوئے پرندے کی آواز کی طرف اڑ گئی۔ آخر کار اس نے اداس پرندے کو دیکھا اور اڑ کر اس کی طرف بڑھی۔ چڑیا، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے روتے ہوئے چڑیا سے پوچھا۔ میں نے اپنی ماں کو کھو دیا ہے، چھوٹی چڑیا نے روتے ہوئے کہا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ کالی ماسی نے پوچھا۔ میرا نام چکی ہے، چھوٹی چڑیا نے جواب دیا۔ پھر چکی نے اسے سب کچھ بتایا جو کل رات ہوا تھا۔ کالی ماسی کو چکی پر افسوس ہوا اور بہت ترس آیا۔ وہ اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ کالی ماسی پھر چکی کو اپنے گھر لے جاتی ہے۔ بچوں، یہ چکی ہے، اس نے اپنی ماں کو کھو دیا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا اب کوئی نہیں ہے، اس لیے جب تک میں اس کی ماں کو تلاش نہ کروں یہ ہمارے ساتھ رہے گی، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ کالی کووں نے اسے گھور کر دیکھا لیکن کچھ بولے نہیں۔ پھر کالی ماسی سب کے لیے کھانا ڈھونڈنے نکلی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ چکی نے کووں سے پوچھا۔ میں کاوی ہوں اور یہ گوری ہے۔ گوری نے بس چکی کو دیکھا۔ چکی اور کاوی ایک ساتھ باتیں کرنے اور کھیلنے لگی، لیکن گوری کوئی صرف چکی کو دیکھتی رہی۔ اسے چکی بالکل پسند نہیں آئی۔ دن گزرتے گئے۔ چکی ہر روز کالی ماسی کا انتظار کرتی تھی کہ وہ ایک دن اس کی ماں کے بارے میں خوشخبری لائے گی، لیکن دن مہینوں میں بدل گئے لیکن ماں کی کوئی خبر نہ ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے چکی ایک خوبصورت چڑیا بن گئی۔ بہت سے پرندے کالی ماسی کے گھر آتے اور چکی کی تعریف کرنے لگتے تھے، کیونکہ اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی اور وہ بہت ہی پیاری آواز میں گانے گاتی تھی۔ ارے کالی ماسی، چکی تو بہت خوبصورت ہے اور وہ بہت خوبصورت گاتی بھی ہے، اپنی بیٹیوں سے کہو کہ اس سے کچھ سیکھیں۔ گوری کو چکی سے بہت رشک آتا تھا، وہ اسے گھر سے نکالنا چاہتی تھی۔ ارے میں کیا کروں، میری بیٹیوں میں کوئی ٹیلنٹ ہی نہیں ہے، وہ گانا بھی نہیں گا سکتی، کالی ماسی نے کہا۔ گوری کو غصہ آ گیا۔ ایک دن میں چکی کو اس گھر سے نکال دوں گی، اس نے خود سے وعدہ کیا۔ گوری حسد میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ اس نے گھر میں گڑبڑ کرنا شروع کر دی اور چکی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ کالی ماسی نے گوری پر یقین کیا اور چکی کو اس کی سزا دی۔ جلد ہی وہ وقت آیا جب کالی ماسی کو بھی چکی سے نفرت ہونے لگی۔ انہوں نے اس سے گھر کا سارا کام کروانا شروع کر دیا اور اسے کھانے کے لیے بہت کم کھانا دیا۔ چکی نے اداس اور بے بسی محسوس کی۔ وہ ان کا گھر چھوڑنا چاہتی تھی لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جائے یا اپنا گھر کیسے بنائے۔ اس کا کوئی اور دوست بھی نہیں تھا۔ امید مت چھوڑو میری بیٹی، تم جلد ہی اپنے شہزادے کو تلاش کر لو گی اور وہ تمہیں لے جائے گا۔ اس نے ایک دن اپنی ماں کو خواب میں دیکھا اور اچانک جاگ اٹھی۔
صبح کا وقت تھا، باقی سب سو رہے تھے۔ وہ بہت اداس اور تنہا محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کو یاد کرتی تھی۔ وہ اپنی خوبصورت آواز میں گانے لگی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور خوبصورتی سے گایا۔ تبھی ایک خوبصورت چڑیا وہاں سے گزر رہی تھی۔ اس نے چکی کو گاتے ہوئے سنا۔ کتنی خوبصورت آواز ہے، یہ گانے والی بھی اس کی آواز جیسے خوبصورت ہوگی۔ پرندے نے اپنے آپ سے کہا۔ وہ بادشاہ کا بیٹا تھا اور اس کا نام باز تھا۔ نہیں مالک، اندر نہ جائیں، کیونکہ یہ مادی پرندوں کا گھر ہے، عورتوں کے گھروں میں داخل ہونا درست نہیں۔ باز کے درباریوں نے کہا۔ لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون گا رہا ہے۔ باز کالی ماسی کے گھر کی شاخ پر بیٹھ گیا۔ چکی اتنی خوفزدہ ہوئی کہ پیچھے گر کر سب کو جگا دیا۔ تمہیں کیا ہوا؟ تم اتنا شور کیوں مچا رہی ہو؟ کہ ہم بھی جاگ گئے۔ سوری کالی ماسی، میں گر گئی تھی، چکی نے جواب دیا۔ چلو ابھی ناشتہ بناؤ جا کر۔ چکی جلدی سے ناشتہ بنانے کچن کی طرف چلی گئی۔ باز اندر دیکھنے کے لیے کھڑکی میں جھانکا، لیکن صرف کالے کوے نظر آئے۔ چھی، یہ کیا ہے؟ اتنی خوبصورت آواز کوں کی؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ باز الجھن میں پڑ گیا۔ مالک، مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوے گا رہے تھے۔ کوے تو ٹھیک طرح سے گا نہیں سکتے، لیکن یہ تو بہت ہی سریلی آواز تھی۔ باز کے درباریوں میں سے ایک نے کہا۔ ہاں، تم بالکل ٹھیک کہا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کون گا رہا تھا۔ اگلی صبح باز ایک بار پھر خوبصورت آواز سننے کے لیے کالی ماسی کے گھر کے قریب پہنچا۔ وہ انتظار کرتا رہا، پھر اس نے خوبصورت آواز سنی۔ وہ دوبارہ کھڑکی کی طرف جھک گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کسی کو دیکھ پاتا، گانا بند ہو گیا۔ وہ اب بے چین تھا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹانا چاہتا تھا۔ دروازے پر دستک دینے کے بعد ایک کالی کوئی بار آئی۔ جی آپ کون؟ کیا چاہیے؟ کاوی نے پوچھا۔ اس کی آواز سے بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ کبھی خوبصورتی سے گا سکتی ہے۔ تمہارے گھر میں اور کون کون ہے کوؤں کے علاوہ؟ باز کے ایک درباری نے پوچھا۔ یہ تو ہم کوئی ماں بیٹیوں کا ہی گھر ہے، ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، کاوی نے جواب دیا۔ لیکن باز بہت عقل مند تھا۔ اس کو یقین ہو گیا کہ یہ کالی کوئی جھوٹ بول رہی ہے اور ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔ باز کے پاس اور بھی منصوبے تھے۔ باز واپس اپنے محل کی طرف اڑ گیا۔ پاپا، میں کل ایک پارٹی رکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں اس جنگل میں رہنے والے ہر پرندے کو انوائٹ کروں۔ جو بھی سب سے خوبصورت گائے گا وہ میری دلہن ہوگی۔ بادشاہ، جو اپنے بیٹے کو کب سے شادی پر مجبور کر رہا تھا، اس خیال سے خوش تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ چکی فرش صاف کر رہی تھی، جبکہ کاوی اور گوری ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ چکی، دروازہ کھولو، کیا تم بہری ہو؟ کالی ماسی چلائی۔ چکی نے تھک کر دروازہ کھولا۔ آگے کیا ہوگا ہمارا نیکسٹ ایپیسوڈ ضرور دیکھیے۔